سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے۔ کوئی انسان اتنا کانوں کا کچا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچ کی آواز نہ سن سکے۔ دوست پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ وہ اگر دشمن بن جائے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غیبت تب ہی ہو سکتی ہے جب سننے والا موجود ہو۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم ہمیں آدھی زندگی گزارنے کے بعد ہوتا ہے۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ دھوکہ دے چکا ہو۔ زبان وہاں تیز چلتی ہے جہاں ہاتھوں کا استعمال ناممکن ہو۔ جو کام ختم نہیں ہو سکتا بہتر ہے اسے شروع ہی نہ کیا جائے۔ ایک بات کو بار بار دہرانے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی ماں سینکڑوں سکول ماسٹرز کے برابر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو وراثت میں دشمنی نہیں دی تو اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں۔ جو اپنے حال سے مطمئن ہے اس کا مستقبل بھی خوشگوار ہے۔ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا۔ اگر تم لوگوں کا پردہ رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا پردہ رکھے گا۔ غریبوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کے رزق کا انتظام اللہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتا ہے۔ ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ کہلاتا ہے۔ سکون کی چاہ میں انسان بے سکون پھرتا ہے کیونکہ بعض اوقات سکون کی طلب پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بلند کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ یتیم کا مال کھانے والا بے شک 1000 یتیم خانے بھی بنا لے زندگی میں سکون نہیں پائے گا۔ ہم اللہ سے اس کی محبت اور قربت کے علاوہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں جو اس کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ انتظار ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار کمزور ہو تو گر جائے گا اور اگر مضبوط ہو تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ جس دل میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور رہتا ہے۔ چیزوں کی محبت انسان کو انسانوں سے دور کر رہی ہے۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ وہ لوگ مطمئن رہتے ہیں جن کی خواہشات زیادہ نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ انسان کے پاس بہت سے راستے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ انسان بہت کمزور ہے اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو تم نہیں کر سکتے۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ مشکل وقت میں صرف پختہ ارادہ ہی مدد دیتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کی خوشی، صحت اور مرضی کا خیال نہیں رکھتا تو دونوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اگر چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ زندگی ایک بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنے حماقت ہے، اسی لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔
جب بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن سننے والا اسے سچ سمجھے تو ایسی بات کو خوشامد کہتے ہیں۔ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ زندگی کی سب سے پرسکون اور آرام دہ چیز نیند ہے۔ خطرہ تب تک ہے جب تک یہ زندگی ہے۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ آج کل لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن غریب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دکھاتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں راستہ دکھائیں۔ دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں اور دعا پوری کرنے والا بھی موجود ہے۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا اور آخری بھی کوئی اور دے گا۔ پھر اتنی سی اوقات پر عقل کیسی اے انسان۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانے کبھی واپس نہیں آتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو میں اس کے دل میں بس جاؤں گا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر
اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بہ قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جب ایک مرد پیسہ کماتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے زیادہ عورتیں چاہیے، لیکن جب عورت پیسہ کماتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں۔ اپنے کمرے میں تنہائی کے ساتھ گزارا گیا تھوڑا سا وقت ان تمام معاملات سے بہتر ہے جو تم اس زندگی کی دوڑ میں حاصل کر پاؤ۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گندے پانی کو دریا میں واپس ڈال دیا جائے۔ یوں ہی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ امیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غریب برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دھوکہ سے دوسروں کا مال چھین لے۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شکایت کا باعث بنتی ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر میں لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ اچھی زندگی کو کچھ برے دنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا ماضی سیکھنے اور بڑھنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔